تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوچ واقعات سے بڑی پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسہ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پر کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے سین میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح اور نصاد حدیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرات اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا کیا نام رکھنا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسین کو ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہہ کر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں ہے کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ جدا اور خون ریزی کو روکے گا۔ ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ حبیدیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اہل بیت کو آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبد الرحمن بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ یدا بنت اشات جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوایا۔ جب آپ کا واقع آتے تھے تو واقع کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ یدا شہادت بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجرت کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازی کے مطابق وہ اپنے باپ اشعت کے نزدیک کی وجہ سے امام حسن کی زوجت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعت سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعد بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشعت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعد کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان نے بیٹی حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تعویذ دی دی۔ ناظرین گرامی، جدہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ
امام حسین نے دیکھا کہ ان کے براد مختلف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سماع مبارک پر حزن و ملال کے آثار مودار ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے بردار گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قرار کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مسل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلا الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مسل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کو بدسلوک کی وجوہات سنائی، تذکرہ کیا کہ اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کے آنے والے زندگی کے گوموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت اور انصاف کا مانٹنے والا نقشہ صفحہ تاریخ پر ثابت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسین فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیا اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جدہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے ان کو بیان کیا ہے کہ لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام اور کرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایت بتاتی ہے کہ جدہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الشرف پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبداللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابوبکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کا نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقع حضرت 63 ہجری میں اننے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبیری پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبی نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستمع الزجا یعنی شور کو زہر دینے والے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن اسحاق نے لکھا کہ جدہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جدہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ حول جات ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمیز الانساب G2